ہدایت کیا ہے اور توفیق کیا ہے؟ ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں ہدایت دوں اور جسے چاہوں گمراہ رہنے دوں۔ کرتا نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی گمراہ ہے اور ہدایت طلب نہیں کرتا، اس کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اگر اللہ از خود آپ کو ہدایت دینی شروع کر دے آپ کے ڈیمانڈ کیے بغیر تو دین جبر ہو جائے گا، اور اللہ ہرگز بھی دین کو جبر نہیں کہتا۔ دین جبر نہیں ہے، چوائس ہے۔ اگر چوائس نہ ہو، روز محشر نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، یوم الدین نہ ہو، جنت دوزخ کے فیصلے نہ ہوں، کیونکہ دین جبر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی چوائس ہے۔ ہدایت آپ کو مانگنی پڑتی ہے۔ آپ نمازوں میں روز کہتے ہیں دکھا ان کا سیدھا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن کو اللہ نے دو باتیں کہیں، ہدی للناس کہا، ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ہدایت لینا چاہے۔ ہدی للناس کہا، ہدی للمتقین کہا۔ جب یہاں ایک کمال کی بات ہے متقین کہا تو اس میں ایک اضافی بات ہو گئی۔ ہدایت ہدیے کو بھی کہتے ہیں، گفٹ کو، تحفے کو۔ جو متقین کے لیے ہیں ان کے لیے ہدایت بطور تحفہ ہے۔ ہیں تو وہ پہلے ہی متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ سے ڈرنے والے کو اس میں انعامات چھپے ہوئے ملیں گے اللہ کی ہدایت میں، اس کے لیے کئی گنا فائدہ ہے۔ توفیق جو ہے نا وہ بالکل الگ چیز ہے۔ توفیق ہے جب آپ کو ہدایت مل گئی، اس کے مطابق جو آپ نے عمل کرنے ہیں، جو آپ نے کام کرنے ہیں، کاروبار کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، علاج کرنا ہے، سفر کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے اس کے لیے جو آپ کو آسانی میسر کی جاتی ہے وہ توفیق ہے۔ اگر آپ کی صحت ہی نہ ہو، ایمان تگڑا ہے آپ کا، کیا کر لیں گے؟ کون سا عمل کر لیں گے؟ کسی گزرنے والے کو آپ پکڑ کے اٹھا بھی نہیں سکتے اگر آپ صحت مند نہیں ہیں۔ صحت ملنا، طاقت ملنا، احساس ملنا، ماحول ملنا، ساتھی ملنا، مرشد ملنا، یہ سب توفیق سے ہے۔ یہ اس کی مہربانی، یعنی کہ اس کا جو فضل جب شامل حال ہوتا ہے ہم اس فضل کو بھی توفیق کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آپ پہ فضل کیا کہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو ہدایت آپ تک پہنچی ہے، جو ہدایت آپ کو مل گئی ہے۔ قرآن سارا کا سارا ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت ہے، آپ کی تعلیمات ہدایت ہیں، آپ کا کہا ہوا ہدایت ہے، آپ کا کیا ہوا ہدایت ہے۔ تو وہ آپ کے لیے جب آسانی ہو جائے کسی کام کو کرنے کی، آپ کے دماغ میں اس کے لیے کوئی خوف نہ ہو، کوئی ہلچل نہ ہو، کوئی وسوسے نہ پیدا ہوں، یہ توفیق ہے کہ آپ اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ ورنہ خیالات تو لوگوں کے بڑے پاک ہوتے ہیں، پاکی کا کام ان سے ہوتا نہیں۔ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عملی طور پہ کر نہیں پاتے، تو اس کا مطلب انہیں توفیق نہیں ملی۔ ہدایت تو پہنچی ہے ان تک۔ جب قرآن سب تک جا رہا ہے تو ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ تک جا رہی ہے تو ہدایت ہے، آپ کی سیرت کے عنوان آپ تک جا رہے ہیں تو ہدایت ہے۔ توفیق اللہ آپ کو عطا فرمائے کہ اس ہدایت کو آپ عملی جامہ پہنا سکیں۔ اس میں سب سے پہلی ماحول ہوتا ہے اور صحت ہوتی ہے۔